آج ہفتہ کے دن اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لو، پھر شام ہونے کا انتظار کرو، اللہ کا ولی آئے گا، پیسوں سے بھرا بیگ دے کر چلا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27 محرم آخری ہفتہ کے دن کا ایسا مجرب اور آزمودہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج محرم کا آخری ہفتہ اور آخری موقع ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم کا مہینہ گزر گیا۔ اگر ابھی تک آپ رب کریم کو راضی نہ کر سکے اور اپنی ادھوری خواہشات ناممکن حاجات پوری نہ کروا سکے تو آج آپ کے پاس آخری موقع ہے۔ خدارا اس قیمتی موقع کو ضائع مت کرنا، ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ پھر سال بعد یہ موقع ملنا ہے۔ جو بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے غیب سے رزق کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ محرم کے آخری ہفتے کے دن کا وہ پاورفل وظیفہ ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لو، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے جو مانگنا ہو آپ مانگ لینا، چاہے آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہو۔ تو آج 27 محرم آخری ہفتے کے دن 1 منٹ نکال کر یہ عمل پڑھ لینا، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے کہ واقعی ہی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آج اس وظیفے کو وہ لوگ لازمی پڑھیں جو قرض میں ڈوب چکے ہیں، جن کا بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہے، قرض دار پریشان کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے سارا قرض اتر جائے گا، غیب سے دولت ملے گی، اسی وقت قرض دار کو ان کا پیسہ واپس کر دو گے۔ چاہے آپ کی کتنی بھی بڑے پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو، ایسی بیماری جو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتی، شادی کا مسئلہ ہو، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو، فاقے ہو، غربت ہو، مفلسی ہو، لاچاری ہو، بے بسی ہو، تو ان سارے مسائل کے حل کے لیے آج 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ غیب سے اتنی دولت ملے گی کہ آپ کی تمام پریشانیاں فوری طور پر ختم ہو جائیں گی، کیونکہ آج کے دور میں انسان کے پاس سب سے جو اہم چیز ہے وہ پیسہ ہے۔ اگر پیسہ نہ ہو تو تمام پریشانیاں انسان کو دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو آپ یہ وظیفہ پیسوں کو فوری حاصل کرنے کے لیے آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، افغانستان، سعودی عرب، جہاں کہیں بھی پوری دنیا کے جس کونے میں، جس گاؤں میں، جس گلی، جس شہر میں آپ لوگ موجود ہو، جیسے ہی آپ کے سامنے یہ ویڈیو آئے، ویڈیو دیکھتے ہی آپ کوشش کرنا کہ یہ وظیفہ 1 منٹ نکال کے پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑے سکون سے آرام سے پڑھ سکتا ہے، اور یہ عمل آپ نے اتوار سے پہلے کرنا ہے، مطلب ہفتے کی شام سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں ہو تو گھر میں پڑھ لو، دکان میں ہو تو دکان پہ پڑھ لو، سکول، یونیورسٹی، کالج، مدرسے، جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ جس ترتیب سے، جس تعداد میں، جس طریقے سے بتاؤں گا بالکل اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، اور وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا ضرور مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو مراد ہو، جو پریشانی ہو، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ ابھی وظیفہ ختم نہیں ہوگا اور آپ کی حاجت مرادیں پوری ہو جائیں گی اور آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، رزق، دولت، زندگی، سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ بس آپ نے آج یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے۔ اگر 1 کروڑ مانگو گے تو اللہ پاک آپ کو 10 کروڑ روپے عطا کر دیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 27 محرم الحرام آخری ہفتے کے دن جب جہاں جیسے وقت آپ کو مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ چاہے آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو درود پاک آپ کو یاد ہو،
जो दुरूद पाक आप पढ़ना चाहें आप एक मरतबा पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी एक मरतबा मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक जब आप लोग पढ़ लें तो उसके फौरन बाद आपने अपने जायज मकसद जायज हाजत की नियत करनी है। आपके ऊपर लाखों का कर्ज है, आप कर्ज से निजात चाहते हैं, उसकी नियत कर लें। आपके पास अपना ज़ाती घर नहीं है, अपना ज़ाती मकान ख़रीदना चाहते हैं तो आप उसकी नियत कर सकते हैं। मनपसंद शादी मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लो। औलाद नाफरमान है, नाफरमान शौहर है, उसके लिए पढ़ लो। अल गरज आपका कोई भी मकसद है, कोई भी रुका हुआ काम है जो आपको नामुमकिन लगता है, आज मांग लेना। आज मुहर्रम का आखिरी हफ्ते का दिन है, आखिरी मौका है। अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाहुस समद का वजीफ़ा है। अल्लाहुस समद ये ऐसा इसमें आज़म है कि जब कोई बंदा मुहर्रम के आखिरी हफ्ते के दिन पढ़ता है तो रब राज़ी हो जाता है, और जिस बंदे से रब राज़ी हो जाए फिर उसकी तमाम हजात पूरी हो जाती हैं। और जब कोई बंदा रब करीम को अल्लाहुस समद से पुकारता है तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो। अगर आज आप भी रब करीम को राज़ी करना चाहते हो, अपनी मनपसंद मुरादें पूरी करवाना चाहते हो तो आज 27 मुहर्रमुल हराम आखिरी हफ्ते के दिन से फ़ायदा उठा लो। अल्लाहुस समद को पढ़कर रब को राज़ी कर लो। आपने अल्लाहुस समद को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। अल्लाहुस समद एक बार हो गया, अल्लाहुस समद दो बार हो गया, अल्लाहुस समद तीन बार हो गया। इस तरह से आप अल्लाहुस समद को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आज 11 बार अल्लाहुस समद को पढ़कर आपने रब करीम को राज़ी कर लिया तो अब आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है? अब आपने दूसरे नंबर पर हु अल्लाहुर रहीम का वजीफ़ा पढ़ना है। आज 11 बार अल्लाहुस समद को पढ़ने के बाद रब करीम को मनाने के बाद आज हर घर की ज़रूरत रिज़्क है, पैसा है, और हर इंसान बेशुमार रिज़्क और दौलत चाहता है, हर कदम पर कामयाबी चाहता है, रुकावटों का बंदिशों का हमेशा के लिए खात्मा चाहता है। तो आज आपने दूसरे नंबर पर हु अल्लाहुर रहीम को बताए गए तरीके से पढ़ना है। आज जिस ख्वाहिश को, जिस हाजत को इंसानी अकल नामुमकिन कहती है वो मेरे रब के एक कुन की मुताज है। आप हु अल्लाहुर रहीम पढ़कर रब करीम से सजदे की हालत में मांग कर तो देखो। सजदे से सर उठाने से पहले हर दुआ, हर हाजत, हर ख्वाहिश, हर मुराद पूरी होकर रहेगी। आज ये वजीफा पढ़ने की तौफीक सिर्फ उसको होगी जिसको मेरा रब रिज़्क और दौलत से नवाजना चाहता है। हु अल्लाहुर रहीम को आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। हु अल्लाहुर रहीम एक बार हो गया, हु अल्लाहुर रहीम दो बार हो गया, हु अल्लाहुर रहीम तीन बार हो गया। इस तरह से आप हु अल्लाहुर रहीम को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। जब आप 21 मरतबा हु अल्लाहुर रहीम पढ़ लें तो फिर आपने आज का तीसरा और आखिरी वजीफ़ा पढ़ना है। ये ऐसा वजीफ़ा है कि जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, ये इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। आपने तीसरे नंबर पर सूरत कौसर पढ़नी है। सूरत कौसर आपने कितनी बार पढ़नी है ये सबसे ख़ास बात है। सूरत कौसर की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरत कौसर को आपने तीसरे नंबर पर सिर्फ 33 बार पढ़ना है। आज आपने अपने मकसद की नियत करके बैठना है
اور اپنے رب کے سامنے وہ حاجات پیش کرنی ہے کہ جن کو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے، یہ سب میرے رب کی ایک کن کی محتاج ہیں۔ بس آپ نے کامل یقین، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر تو دیکھو، رو کر تو دیکھو، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ جو شخص بھی اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کے تمام بند دروازوں کو کھول دے گا۔ جب آپ یہ سارے اعمال اچھی طرح گن کر ترتیب اور بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھ کر اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور رو رو کر، گڑ گڑا کر، سچے دل سے، پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ کو اللہ کے حبیب کا وسیلہ دے کر مانگنا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس بندے کے اٹھائے ہوئے ہاتھ کو خالی نہیں لٹاتا۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ بھی کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ آج کا یہ اتنا قیمتی وظیفہ گناہوں کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ تو پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے گا، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔